رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوگی، اور تاریخ میں الٹ پھیر رد و بدل کرنے کی جو ناپاک کوششیں ہوئی ان کی الگ داستان ہے، وہ ایک طرف حقیقت ہے اور مسلمانوں کے لیے کڑوا جھوٹ ہے، وہ اب قیامت تک بھی۔ لیکن تاریخ عالم، دنیا کی تاریخ یہ شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ آزادی ہند مسلم قوم کی رہین منت ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم انگریز کے غلام بن گئے ہیں یا بن چکے ہیں، اس احساس کا مادہ پیدا ہوا مسلمان قوم میں، ورنہ تو 200 سال 300 سال جتنے بھی سال انگریز کا یہاں تسلط رہا، دوسری قوموں کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ ہم دھیرے دھیرے کیا ہو چکے ہیں، ان کے غلام بن چکے، ان کی غلامی میں ہم آ چکے، ایسا احساس تک ان کو نہیں ہوا۔ سب سے پہلے یہ مسلم قوم ہی تھی جن کو یہ احساس ہوا کہ ہم دھیرے دھیرے کیا ہو چکے ہیں، غلام بن چکے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین وسیع ہونے کے باوجود ہمارے لیے کیا کر دی گئی ہے، تنگ کر دی گئی۔ اگر ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے قائدانہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو آزادی ایسا خواب ہوتی جس کی کوئی تعبیر نہیں، ایک بار پھر ہم اس حقیقت کو دہرائیں کہ اسلام نے ہمیں عدل و انصاف کا سبق سکھایا، اس لیے ہم کبھی اس کے منکر بھی نہیں ہیں، اور برادران وطن نے بھی تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا، بلکہ 50 برسات کے بعد وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ قدم ملا کر لڑے، لیکن ہم کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتے کہ مسلمانوں کا حصہ جنگ آزادی میں کسی سے کم رہا، کسی کے رہین منت رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا قرضہ ہے اس ملک کے لیے کہ جو وہ چاہ کر بھی یہاں کے جو دوسرے باشندے ہیں مسلم قوم کے علاوہ، وہ چاہ کر بھی اس کا بدلہ ہمیں قیامت تک نہیں دے سکتے، اتنی قربانیاں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے 70 پر 8 سال یعنی 78 سال پورے ہوئے، اب کل جو ہم آزادی منائے ہیں وہ 78 سال ہوا آزادی، اتنے عرصے بعد بھی ان ہندوستانی مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک کی مٹی کی محبت میں، صرف اور صرف مٹی کی محبت میں انگریز سے لڑنا کوئی کفر اور اسلام کا مقابلہ نہیں تھا۔ جس وقت مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر انگریز کو یہاں سے بھگانے کی اور انگریز کو جو ہے شکست دینے کی جو کوششیں کی، یہاں کفر اور اسلام کا ٹکراؤ نہیں تھا، قرآن و حدیث کو بچانے کے لیے یا نماز روزے کو بچانے کے لیے نہیں لڑے وہ جنگ، بلکہ یہاں کے جو باشندے ہیں ان کو ایک محفوظ جگہ دلانے کے لیے لڑی گئی ہے، محفوظ جگہ دلانے کے لیے، اور ان کی آنے والی نسل کو آزاد طور پر جینے کا حق دلانے کے لیے۔ اسی لیے میں شروع میں کہا تھا آج جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ سانس بھی انہیں کا صدقہ ہے۔ تو صرف اور صرف اس مٹی کی محبت میں، اپنی خوشی سے، اپنے شوق سے اپنا وطن مان کر جو ہے اس کے لیے جنگیں کی اور اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا اور یہاں رہنا پسند کیا۔